ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ بقرہ آیت نمبر 55 جو ہے نا 55 اور 56 یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ اور جب قل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن ہرگز نہ ہم مانیں گے لکا تجھے حتیٰ نری اللہ جہرۃ حتیٰ یہاں تک کہ نری اللہ دیکھ لے ہم اللہ کا چہرہ جہرۃ کھلم کھلا فأخذتکم پس آن پکڑا تم کو الصاعقۃ کڑک اور بجلی وانتم تنظرون اور تم تھے دیکھتے۔ پھر پڑھتا ہوں۔ وَإِذْ اور جب قل تم بنی اسرائیل والوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے لکا آپ پر حتیٰ یہاں تک کہ نری اللہ جہرۃ ہم دیکھ دیں اللہ کا چہرہ کھلم کھلا یعنی واضح۔ فأخذتکم الصاعقۃ اس بات میں آن پکڑا تم کو کڑک اور بجلی نے وانتم تنظرون اور تم تھے دیکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نہ دیکھ لیں گے ہم وہاں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شدید کڑک اور چمک نے ان کو موت کی نیند کھلا دیا، سارے مر گئے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے توبہ استغفار کی اور پھر اللہ نے ان کو جو نا ان کی موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور ان کو زندہ کر دیا، اور یہ سارے ایک دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ ایک ایک کر کے ہوش میں آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 کے قریب جو چیدہ بندے تھے ان کو ساتھ لیا اور کوہ طور پہ گئے تاکہ ان کو جو ہے نا یہ یقین کروائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہاں جا کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا تو یہ لوگ یہ ساری باتیں دیکھ کے تو انہوں نے نا ایک عجیب سا مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شدید کڑک اور بجلی جو ہے نا اس کی وجہ سے ان سب کو موت کی نیند کھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کی کہ یا میرے مالک یہ لوگ جو ہے نا میں ان کو اس لیے لے کے آیا تھا تاکہ یہ مجھے آپ سے ہم کلام دیکھ کر پکا یقین کر لے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ آپ کا ایمان لے آئے اور یہ ایمان میں پختہ ہو جائے۔ لیکن انہوں نے ایسی بیوقوفی کی کہ جس سے انہوں نے اپنے آپ کے لیے خود ہی جو ہے نا معاملات تنگ کر لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ان کی بیوقوفی کی سزا مجھے نہ ملے، میں جب واپس جا کر ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ تمہارے لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جس کی وجہ سے وہ سارے مر گئے تو قوم تو میری دشمن ہو جائے گی اور کوئی بندہ بھی ایمان نہیں لائے گا، اور میں تو پھر کیا کروں گا، میں اس قوم کی اصلاح کے لیے آیا ہوں اور قوم تو بالکل ہی ناراض ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ ایک ایک کر کے ہوش میں آتے گئے، یہ ایک دوسرے کو ہوش میں آتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اسی کا طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ تم کو جب میں نے پھر دوبارہ زندہ کیا تو تم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ ثم پھر اس کے بعد بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو احسان مانو۔ ثم پھر اس کے بعد بعثناکم
ہم نے زندہ کیا تمہیں من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو احسان احسان فراموش نہ ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اللہ کے ہاں توبہ استغفار کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سب کو آہستہ آہستہ پھر جان ڈالی، اور یہ ایک دوسرے کے سامنے زندہ ہوتے چلے گئے، اس طرح کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک ہوش میں آیا، اس نے پھر دوسروں کو بھی دیکھا، دوسروں نے تیسروں کو، سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے۔ اور یہ زندگی دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو احساس ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے جو اللہ کے ہاں ایک شدید نافرمانی کی، ایک بڑی عجیب خواہش ظاہر کی، وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور بعد میں یہ اللہ اپنے آپ کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھے، اپنی بے جا خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے انہیں یہ دکھایا کہ میں تمہیں زندہ بھی کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، اور اس حال میں تاکہ یہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی شدید گناہی کے مرتکب نہ ہو اور اپنے اعمال کو درست رکھے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اور یہ امت شروع میں یہ کام کرتی رہی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو بالکل اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، بے لگام نہیں ہونے دینا، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھ لے، سمجھ دے، اور اس پر عمل کر کے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔